السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین باتمکین، آج میں آپ کے سامنے سبق نمبر 24 لے کر حاضر ہوا ہوں، اور اس سبق میں مسجد کے احکام بیان کیے جائیں گے کہ مسجد کا اصل مقصد کیا ہے اور مسجد ہمیں کیوں بناتے ہیں، مسجد کا احکام، ان کے فضائل، ان کے برکات، ان سب باتوں پہ مختصر طور پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پیش کی ہے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی مسجدوں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے ہو اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ ایسے ہی لوگوں سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرنے والوں میں شامل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر سے 3 اہم باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ ایسے مؤمنین جو دل، زبان، ہاتھ پاؤں، مال و دولت، ہر چیز سے خدا کے مطیع و فرما بردار ہیں، تو ان کا فرض منصبی یہ ہے کہ مساجد کو آباد رکھیں۔ یعنی جن آدمی کی اللہ نے زبان، ہاتھ پاؤں، ہر قول و فعل میں وہ درست ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے محلے کی مسجدوں کو آباد رکھیں، یعنی مسجدوں میں نماز کے لیے جایا کریں، مسجدوں کو گندگی اور بری چیزوں سے پاک صاف رکھیں۔ مسجد بنانے کا جو مقصد ہے، اسی مقصد کے لیے مسجد کے اندر کام ہو۔ دنیا کی باتیں کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، شور و شراب کرنا اور اس طرح کی باتوں سے مسجد کو پاک صاف کیا جائے۔ دوسری یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جو شخص مسجد کی حفاظت، صفائی اور دوسری ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور جو عبادت اور ذکر اللہ کے لیے یا علم دین یا قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے مسجد میں آتا جاتا ہے، اس کے یہ اعمال اس کے کامل مومن ہونے کی شہادت ہے۔ یعنی مسجد کو آباد کرنے میں صرف یہی نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور 5 وقت کی نماز ادا کر کے واپس چلا آئے، بلکہ مسجد تعلیم و تعلم کی جگہ بھی ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر آدمی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لا سکتا ہے، مسجد میں دین و ایمان کی باتیں ہو سکتی ہے، مسجد میں قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے مسجد بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسجد اس مقصد کے لیے آتا اور جاتا کوئی دیکھے، تو دیکھنے والے کو اس بات کی گواہی دینا چاہیے کہ یہ شخص اپنے اعمال کے اعتبار سے، اپنے ایمان کے اعتبار سے کامل اور مکمل ہے، ان کے مومن ہونے کی شہادت ہے۔ تیسری جو باتیں اس میں مفسر قرآن حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عمارت مسجد کے آباد کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ مسجد کو ایسی چیزوں سے پاک کرے جن کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔
مسجد جن چیزوں کے لیے بنائی گئی ہے مسجد کے اندر انہی چیزوں کو انہی اعمال کو کیا جائے گا۔ جن چیزوں کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے ان چیزوں کے لیے مسجد اور ان کی عمارتوں کو ان چیزوں سے پاک صاف کرنا ہوگا۔ مثال کے طور پر مسجد میں کوئی سامان خرید و فروخت نہیں کیا جائے گا۔ ان کی باتیں اگر کوئی معتکف ہے تو ان کی باتیں کر سکتا ہے، لیکن مسجد میں سامان رکھ کر اس مسجد میں کوئی چیز کی خرید و فروخت نہیں ہو سکتی۔ مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی لغو باتیں نہیں کی جا سکتی۔ شکوہ شکایت یا ایک دوسرے کا غیلہ کرنا یہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ مسجد کی چیزوں کا ناجائز استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ جن چیزوں کی جہاں ضرورت ہے ان کو وہیں استعمال کیا جائے۔ مسجد میں ایسے چیزوں کا سوال یا ایسی چیزوں کے پروگرام نہیں کیے جائیں گے جو لغویات پہ منحصر ہو، جیسے اشعار وغیرہ یا مشاعرہ وغیرہ۔ اس طریقے کے مجالس مسجد میں نہیں کیے جائیں گے۔ نعت پڑھی جا سکتی ہے، مسجد میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے، مسجد میں دینی پروگرام کیا جا سکتا ہے، لیکن ایسا پروگرام جو سراسر دنیا پر منحصر ہو تو ایسے پروگرام سے مسجد میں کرنے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اسی طرح مسجد میں لڑائی جھگڑا کرنا، شور و شغب کرنا، گالی گلوچ کرنا، ان کاموں کے لیے مسجد کی تعمیر نہیں کی جاتی ہے، اس لیے ان کاموں سے بھی مسجد کو پاک صاف کرنا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد کی حاضری کا پابند ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے آخرت کے دنوں پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں میں اپنی حاضری دیتے ہیں، مسجدوں میں موجود ہوتے ہیں۔ اور صحیحین کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صبح و شام مسجد میں حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درجہ تیار فرما دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد میں آیا وہ اللہ کی زیارت کرنے والا مہمان ہے، اور میزبان پر حق ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ مجھ سے محبت کرے، اور جو شخص مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور جو شخص میرے صحابہ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن سے محبت کرے، اور جو شخص قرآن سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مسجد سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور ان میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں اور ان کے رہنے والے بھی بابرکت، وہ بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں اور ان کے رہنے والے بھی اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے اور حاجتیں پوری کرتے ہیں۔ وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے غائبانہ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں مسجد کے احکام اور آداب اور برکات میں داخل ہیں کہ جو شخص مسجد کے اندر جاتا ہے گویا کہ وہ ان تمام چیزوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اللہ ان کی غیب سے مدد فرماتا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے مسجد میں سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا دینے والی چیزوں کو نکال دیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔
یعنی جب ہم مسجد میں جائیں تو پہلے خود ہم پاک صاف ہو جائیں، گندگیوں سے دور ہو جائیں، پھر جب مسجد میں ہم قدم رکھیں تو دیکھیں اگر کوئی گندگی مسجد میں پڑی ہے، کہیں پر کوئی کچرا پڑا ہوا ہے، تو یہ انتظار نہ کریں کہ امام صاحب یا مؤذن صاحب یا خادم صاحب آئیں گے تو ان کو صاف کریں گے۔ ہاں، ان کی یہ ذمہ داری تھی، لیکن یہ ان کے لیے فرض منصبی نہیں ہے کہ وہی صاف کریں گے تو صاف ہوگا، بلکہ ہر دیکھنے والے کو چاہیے کہ اس گندگی کو صاف کر دے تاکہ کل قیامت میں اللہ رب العزت ہمیں ان کا بدلہ جنت نصیب فرمائے۔ اس لیے ہمیں اولاً تو یہ کہ مسجد کو صاف ستھری رکھنی ہے، گندگی نہیں رہنی چاہیے مسجدوں کے اندر۔ اگر کوئی گندی چیزیں، کہیں پر کوئی ایسا ٹکڑا جو مسجد کے رکھنے کی جگہ نہیں ہے، وہ چیزیں آپ کو ملے تو آپ ان کو اٹھا کر مسجد سے باہر کر دیں، تو یہ آپ کے لیے جنت میں گھر بنانے کے برابر ہوگا، آپ کو اللہ کی طرف سے اس کا اجر دیا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اس بات کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ عام طور پر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسجد کے اندرونی حصے کو صاف ستھرا اور کلین رکھتے ہیں، لیکن مسجد کا بیرونی حصہ جو ہے، مسجد کے باہر کا حصہ جو ہے، ہم اس کی طرف ہم کچرے لگا دیتے ہیں، دیواروں کی طرف ہم دیواروں کے اڑوس پڑوس میں ہم کچرے ڈال دیتے ہیں، تو یہ بھی مسجد کا ظاہری حصہ ہمارے لیے گندگی کا بن گیا۔ اس لیے ہم مسجد کے باطن کو، اندر کو جیسے صاف کرتے ہیں ویسے مسجد کے باطن کو بھی صاف رکھیں۔ کچرا ڈالنا ہی ہو تو مسجد سے دور الگ ہٹ کر ہم کچرے کا انتظام کریں، نہیں تو مسجد کے پاس اگر ہم ایسی حرکت کرتے ہیں گویا کہ ہم اللہ کے گھر کو گندا کرنا چاہتا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کو ہم گوارا کریں گے کہ کوئی میرے گھر کے قریب میں آ کر کوئی گندگی ڈالے تو کس طرح ہم برہم ہو جاتے ہیں، کیسے ہم غصہ ہو جاتے ہیں، کیسے ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں؟ تو اللہ کو یہ بات کیسے گوارا ہوگی کہ کوئی اللہ کے گھر کے سامنے جا کر کچرا ڈالے یا اللہ کے گھر کے پاس کچرا رکھے؟ اس لیے ہم خاص خیال رکھیں مسجد کے اندرونی حصے کا بھی، مسجد کے بیرونی حصے کا بھی، مسجد کے غسل خانہ، وضو خانہ اور واش روم کا، ان سب کا ہم خیال رکھنا۔ یہ ہر ایک فرد کا الگ الگ کے فرض کے، ہر ایک آدمی کے الگ الگ ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی مسجد کے امام یا مسجد کے مؤذن یا مسجد کے خادم کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہاں، وہ کام، اس کام کے لیے ان کو مأمور کیا گیا ہے، وہ اس کام پہ لگیں گے، لیکن اگر کہیں کوتاہی ہو جائے تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ یہ اسی کی ذمہ داری تھی، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مسجد کی حفاظت کریں، انہیں صاف ستھرا رکھیں اور ہر اعتبار سے صفائی رکھیں۔ صرف ہم مسجد کو کلین کر دیا، صاف کر دینا نہیں، بلکہ مسجد کو ہم ایسی چیزوں سے بھی پاک صاف رکھیں جن کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے، گپ شپ کرنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے، وہاں ہم یوں ہی فضول کی باتیں کریں، ان کے لیے مسجد نہیں بنائی گئی ہے۔ مسجد کو بنائی گئی ہے نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں مشغول رہیں اور ایسی چیزیں کریں جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو جائیں، تب جا کے مسجد کا حق ادا ہوتا ہے۔ ادروائز اگر ہم مسجد میں بیٹھ کر یوں ہی گپ شپ کرتے ہیں تو الٹا ہمیں مسجد میں بیٹھنے سے ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں مسجد کا صحیح استعمال کرنے والا بنائے اور مسجد میں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنے والا بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔